کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ حالانکہ وہ رب اس بات پر بھی قادر تھا کہ انہیں آدم کی طرح مٹی سے مستقل طور پر الگ پیدا فرماتا۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے 3 منٹ کے اندر قرآن کو سمجھنے کا۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ تفسیر قرآن سیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ پیدائش کی اصل بنیاد جاندار میں ہمیشہ باقی رہتی ہے، چنانچہ فرشتوں کی جبلت میں اطاعت گزاری رکھ دی گئی ہے، اور اگر ان کے اندر نافرمانی کی قدرت ہوتی بھی تب بھی ان میں سے شاذ و نادر ہی کوئی نافرمانی کرتا، کیونکہ ان کی پیدائش کی اصل ہی نور خیر ہے۔ اس کے برخلاف دیکھو، جنات کے اندر اطاعت اور نافرمانی دونوں کی صلاحیت موجود ہے، لیکن زیادہ تر جنات نافرمان ہیں کیونکہ ان کی اصل آگ کا شر ہے۔ اب دیکھو کہ ٹھیک اسی وجہ سے اللہ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، تاکہ طبیعت میں پیدائش کی وہ اصل بنیاد ہمیشہ برقرار رہے، تاکہ حوا ہمیشہ یہ محسوس کرتی رہیں کہ وہ آدم کا ایک حصہ ہیں، اور آدم ہمیشہ یہ محسوس کرتے رہیں کہ حوا ان کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب ذرا یہاں الفاظ کی باریکی پر غور کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہاں لِتَسْكُنُوا لام تعلیل یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مرد اس کے پاس جا کر سکون پائے، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا مَعَهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ رہو، کیونکہ میاں بیوی والا رشتہ گھر میں محض ایک شراکت داری سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یعنی تم ان عورتوں کو گھروں کے اندر ایک سکون دہ گھر بنا لو، اور جس طرح مرد راحت و آرام کی تلاش میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، اسی طرح وہ اپنی بیوی کے پاس آ کر بھی راحت پاتا ہے۔ تو جب اللہ نے حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا تو انہیں اصل تخلیق میں ان کا ایک ٹکڑا بنا دیا کہ مرد ان کے ساتھ اسی بنیاد پر معاملہ کرے کہ وہ اسی کا ایک حصہ ہیں، اور ان کی حفاظت بالکل اسی طرح کرے جیسے وہ اپنے دونوں آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جن کے بغیر اس کی زندگی درست نہیں رہ سکتی، اور اسی طرح عورت کے بغیر مرد کی زندگی بھی متوازن نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف چونکہ عورت کو مرد سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ مرد کے جھکاؤ، اس کی چاہت اور اس کی طرف اپنی ضرورت کو خوش دلی سے محسوس کرتی ہے، جیسے کوئی پردیسی اپنے وطن کے لیے تڑپتا ہے، یا جیسے کوئی یتیم اپنے ماں باپ کے لیے تڑپتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس دانش مندانہ طریقے سے اس انوکھی تخلیق کو ایجاد فرمایا جس کے تسلسل میں مرد اور عورت دونوں کو اس انداز سے لطف آتا ہے کہ مرد اس وقت دلی خوشی محسوس کرتا ہے جب وہ اپنے ہی اس نازک ٹکڑے سے محبت کرتا ہے، اور عورت اس وقت سرشار ہوتی ہے جب وہ اس کل یعنی مرد سے محبت کرتی ہے جس سے وہ خود تعلق رکھتی ہے۔